جی السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر محمد عثمان۔ تو ایک ہے تھیوریٹیکل نالج، تو ایک ہے پریکٹیکل نالج، اور ایک ہے ود دا پیسج آف ٹائم انسان کو ایکسپیرینس ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے وہ سیکھ جاتا ہے۔ تو پہلے جیسے میری الائٹ چل رہی تھی تو اورتھو یا نیورو کے اندر اتنے زیادہ کوئی ڈیتھ کیسز نہیں آ رہے تھے، تو جو ہمیں جو ویسے سکھایا جاتا ہے جی کوئی ڈیتھ کا اگر کوئی سینیریو آ جائے تو اس کے لیے پھر کاؤنسلنگ ہوتی ہے، جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے، ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، وہ ایک پورا ایک پروٹوکول ہے، پوری ایک گائیڈ لائن ہے جس طرح ڈیل کرنا ہے۔ تو ایک میڈیسن کے اندر تھے ہمارے دوست، تو ان کے وارڈ کے اندر ایک ڈیتھ ہو گئی۔ ایکچولی جب ٹرچری کیئر ہاسپٹل ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ جو ڈیتھ سینیریو ہیں یہ بہت کامن ہوتے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا ہاسپٹل ہوتا ہے، کوئی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، کوئی ویسے وینٹیلیٹر کے اوپر ہوتے ہیں، کوئی ڈلیوریز ہو رہی ہوتی ہیں، تو بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، تو یہ جو ڈیتھ سینیریو ہیں وہ بہت زیادہ کامن ہوتے ہیں کسی بھی ٹرچری کیئر ہاسپٹل کے اندر۔ تو اس طرح جو میں اپنا جو فرسٹ ایکسپیرینس ہے وہ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر کہ جو ہمیں سکھایا جاتا ہے، جو نالج ہوتا ہے تھیوریٹیکل نالج جو ہم سیکھتے ہیں، اور جو پریکٹیکل ہوتا ہے اس کے اندر کتنا زیادہ فرق آتا ہے، اور پھر یہ ود پیسج آف ٹائم انسان سیکھ جاتا ہے۔ اور اب پھر وہ جو پہلے والا تھا اور اب جو ہوتے ہیں تو اتنا وہ ود پیسج آف ٹائم ایکسپیرینس آ جاتا ہے بندے کو، پھر ڈیلنگ آ جاتی ہے کہ کیسے جو پیشنٹ کے اٹینڈنٹ ہیں ان سے آپ نے کمیونیکیشن کرنی ہے، کیسے ان سے انہیں بتانا ہے کس طرح، کیونکہ جو پہلا ہوتا ہے وہی زیادہ ٹف ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے کبھی یہ والی نیوز بریک نہیں کی ہوتی۔ تو میں جو فرسٹ جو ڈیتھ کیس تھا، تو میرے ایک دوست تھا، ان کے وارڈ کے اندر ایک ڈیتھ ہوئی۔ تو جب ہمیں پتہ چلا تو میں گیا، میرا ایک اور دوست گئے، تو ہم دو وہاں پہ گئے، تو وہ پہلے سے موجود تھے، انہوں نے کاؤنسلنگ کی ہوئی تھی جو ان کے اٹینڈنٹ تھے۔ اچھا یہ بھی ایک سینیریو ہے کہ جب آپ نے کاؤنسلنگ کی ہوتی ہے انہیں ایکچولی پہلے تو مینٹلی پریپیئر کرنا ہوتا ہے نا آپ نے اچھے سے کاؤنسلنگ کر کے، اور میرے ساتھ والے نے کاؤنسلنگ کر دی تھی، اور پھر ہم ابھی روم میں بیٹھے تھے تو پیچھے سے اچانک ہمیں بتایا گیا جی ان کے ساتھ جو اٹینڈنٹ تھے ان میں سے ایک جو فیمیل ہیں وہ انکانشیس ہو گئی ہیں، وہ گر گئی ہیں۔ تو یہ والا سینیریو بھی بہت زیادہ کامن ہوتا ہے، ابھی تو ایک روٹین ہی ہو گئی ہے دیکھنے والی ہے ہمیں، تو یہ والا سینیریو بہت زیادہ کامن ہوتا ہے۔ اچھا اس ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کو اپنے نرس کے اوپر بھی بہت زیادہ قابو ہونا چاہیے۔ تو ایکچولی کئی دفعہ جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈاکٹر ہیں وہ سپر ہیومن ہیں، تو ان میں جو ہے وہ کوئی فیلنگز ہیں یا ایموشن وہ نیکسٹ لیول کے ہیں، تو انہیں پیشنٹ کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹس نہیں ہیں، ایسے نہیں ہے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا، ایکسپیرینس ہوگا، یا جو فرسٹ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کے سامنے جو فرسٹ ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ اتنے زیادہ کئی دفعہ ایموشنل ہوتے ہیں، اتنی زیادہ ان کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے تو وہ خود بھی رونے لگ جاتے ہیں وہاں پہ۔ تو نو ڈاؤٹ تو جو ڈاکٹر ہیں وہ تھوڑا اس کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، تو وہ ایک ایسے بالکل کمزور بھی نہیں پڑ سکتا، تو اس نے کونسل بھی کرنا ہوتا ہے اور باقی جو معاملات ہیں اسے بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو میں جو بتا رہا تھا کہ بات پھر کہیں سے کہیں نکل گئی، تو میں جو ساتھ اٹینڈنٹ تھی ایک فیمیل وہ انکانشیس ہو گئی۔ اب یہ میرا فرسٹ کیس تھا جو میں دیکھ رہا تھا کہ جو ڈیتھ کی نیوز اس نے بریک ڈاؤن کی اور پھر یہ اٹینڈنٹ انکانشیس ہو گئی۔ تو ہم گئے تینوں، دیکھا ہم نے، اور یہ پھر انہوں نے لیگز ہیں وہ ایلیویٹ کروائیں۔ تو کیونکہ میرا جو دوست ہیں وہ اس وارڈ میں تھے، وہاں پہ یہ والا جو سچویشن تھی وہ کافی زیادہ کامن تھی۔ وہ میڈیسن کا وارڈ تھا، تو وہاں پہ ایک کرٹیکل وارڈ تھا، تو وہاں پہ جو ہے نا ڈیتھ سینیریو کافی زیادہ تھے۔ تو انہوں نے پہلے جو انکانشیس اٹینڈنٹ تھیں ان کی لیگز ایلیویٹ کروائیں ہیں، انہیں ایمپول دیا ڈیکسٹروز کا، ان سے پوچھا کہ انہیں کوئی شوگر تو نہیں ہے، پھر اس کے بعد دیا، پھر جب تھوڑی سی اسٹیبل ہوئی تو ایمرجنسی بھجوا دیا انہیں ڈرپ لگانے کے لیے۔ تو ایمبولینس میں انہیں پھر ادھر بھجوا دیا، ورنہ انہیں کہا گیا کہ اگر تھوڑی اور زیادہ اسٹیبل ہوتی ہیں تو پھر انہیں وارڈ میں ادھر اسٹے کرواتے ہیں۔ تو وہ تقریباً 5 منٹ بعد، منیمم 5، اس سے شاید جلدی وہ ریکور ہو گئی تھی، تو وہ ٹھیک ہو گئی، دوبارہ کانشیس ہو گئی۔ تو وہ والا جو سینیریو ہوتا ہے نا، تو جب کسی بھی بندے کا وہ والا پہلا کیس ہوگا وہ بلینک ہو جاتا ہے کہ بھائی اس سے آگے میں نے کرنا کیا ہے۔ اس ٹائم جو آپ نے جو تھیوریٹیکل نالج سیکھا ہوتا ہے وہ کلک ہوتا ہے، لیکن وہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کچھ منٹ کے لیے کہ نا میں نے کیا کرنا ہے۔ اس ٹائم جو نرس کے اوپر قابو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے، جو پھر اس ٹائم آپ کو پتہ ہو کہ اگر یہ اس کے اٹینڈنٹ ہے، مینٹلی پریپیئر بھی ہونا چاہیے آپ کو کہ جو اس کے اٹینڈنٹ ہیں ان کے ساتھ بھی یہ والا سینیریو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی انکانشیس ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری جو پریکٹس تھی، یہ جو انکانشیس والی جو ہماری ورک شاپ چل رہی تھی وہاں پہ سر نے کروائی تھی، تو بالکل سیم سینیریو اس نے وہ یاد آیا کہ جو سر تھے انہوں نے خود ایکچولی ایز اے رول پلے کیا تھا۔ تو وہ آئے تھے اور ان کے ساتھ ایک ان کے جو بھائی تھے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو انہوں نے آئے اور وہ خود انکانشیس ہو گئے، تو پھر انہوں نے ہمیں بتایا تھا اگر ایسا کیس آ جائے تو ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو یہ والی جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ کامن ہو جاتی ہیں جب آپ ہاسپٹل میں آتے ہیں۔ تو وہ پہلا تھا۔ تو اس کے بعد میں جب پاس کھڑا تھا تو مجھے بھی پتہ ہے، یاد ہے کہ میں جب وہ فیمیل انکانشیس تھی تو میں ان کی وہ پلس لے رہا تھا، پھر میں پلس آکسی میٹر لگایا انہیں، تو ان کا وہ شوگر چیک کیا ہم نے۔ تو ایک وہ سینس آف فیلنگ ہوتی ہے کہ یار
اتنے لوگ آپ کے اوپر وہ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں، سب کی نظریں آپ کے اوپر ہوتی ہیں، تو وہ نو ڈاؤٹ جو سارے معاملات ہیں وہ اللہ کے سپرد ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ پھر انسان کو ہمت دیتا ہے، تو وہ پھر اس طرح اس کے مائنڈ میں چیزیں کلک ہوتی رہتی ہیں کس طرح آگے لے کے چلنا ہے معاملات کو. تو یہ تھوڑا فرق ہے تھیوریٹیکل نالج کے اندر اور جو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہیں اس کے اندر. ہاں ابھی جیسے اب ہر روز یہ والے کیس سینیریو ہوتے ہیں، کیونکہ ٹرچری کیئر ہاسپٹل ہے، آپ کو جیسے بتایا پہلے کہ یہ والی چیزیں بہت زیادہ کامن ہوتی ہیں، تو بندہ مینٹلی پریپیئر ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہے. پہلا کیس بس مشکل ہوتا ہے، بعد میں پھر چیزیں آن ٹریک آ جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے میں نے کاؤنسلنگ کرنی ہے، کوئی ایسا سینیریو آ گیا، اگر ان کے ساتھ جو اٹینڈنٹ ہیں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تو انہیں میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے. اچھا کئی دفعہ یہ تو انکانشیس والا سینیریو تھا، کئی دفعہ جو اٹینڈنٹ ہیں وہ کافی زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ آپ نے پہلے بتایا تھا کہ کچھ ٹائم پہلے تو ہمارا پیشنٹ بالکل ٹھیک تھا، اور یہ بالکل یہی سینیریو میں نے ایک دیکھا بھی ہوا ہے. تو میں ایک آئی سی یو سے نکل رہا تھا تو وہیں پہ یہ والا سین چل رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے یہ آپ نے کچھ ٹائم پہلے بتایا تھا کہ ہمارا پیشنٹ اسٹیبل ہے، اور ابھی آپ نے بتایا کہ جی وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ نہیں رہے. تو یہ جو اس ٹائم بھی آپ کو پتہ ہو کہ اگر کچھ ایسا سینیریو ہو تو میں نے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. تو بہت سارے یہ سینیریو ہوتے ہیں، وہ جو تھیوریٹیکل نالج از امپورٹنٹ، وہ آپ کے بہت کام آتا ہے. لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم جب آپ اس ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے چیزوں کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. تھیوریٹیکل نالج آپ کے جو مائنڈ میں وہ کلک ہوتا رہتا ہے ایٹ دا مومنٹ، لیکن یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ جیسے ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کو آتی ہیں. تو یہ وہ چیزیں جو ود دا پیسیج آف ٹائم ود ایکسپیرینس آپ کو آ جاتی ہیں. جب آپ فرسٹ کیس سے گزر جاتے ہیں پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ آپ مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جی میں نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اور پھر وہ جو سپر ہیومن والی بات ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر سپر ہیومن ہوتے ہیں، ان میں کوئی اتنی زیادہ اٹیچمنٹس نہیں ہیں، تو کئی ڈاکٹر ہیں انہیں پیشنٹ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہیں. اب جیسے ہم ہر صبح بھی جانا ہے پیشنٹ کے پاس، دوپہر کو بھی اور شام کو بھی 3-4 چکر لگ ہی جاتے ہیں موسٹلی ہر پیشنٹ کے پاس. اس کا مارننگ فالو اپ ہوتا ہے، ایوننگ فالو اپس ہیں، یا کوئی لیبس ہیں وہ دیکھنی ہیں، اس کی کوئی ٹیسٹ کروانے ہیں اس کے، وہ دیکھنے کے لیے. تو ایکچولی وہ آپ کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ اتنا اس کے جا رہے ہوتے ہو، ان سے ان کا حال پوچھ رہے ہوتے ہو، ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہیں. اٹیچمنٹ ان دا سینس کہ آپ کو فکر ہوتی ہے ان کی صحت کے بارے میں، آپ کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کنٹینیو انہیں مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اور جب اچانک ہی انہیں کچھ ہو جائے تو نو ڈاؤٹ آپ کے اوپر افیکٹ آتا ہے. تو ایک کیس اسٹڈی بھی کی گئی ہے کہ جو موسٹ آف دا جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جو فرسٹ جو کیس ہے اس کے اندر رونے لگ جاتے ہیں. تو یہ اس کا تھوڑا سا کیا کہتے ہیں کہ دل بڑا کرنا چاہیے. تو جو فرسٹ سینیریو یہ تو کامن ہی ہے، اس کے اندر ہو جاتے ہیں یہ والی چیزیں، لیکن یہ ہے کہ پھر آہستہ آہستہ بندہ سیکھ جاتا ہے چیزوں کو ٹیکل کرنا. تو ہر پروفیشن ڈیمانڈنگ ہے، تو کوئی بھی پروفیشن ایزی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹرس کی لائف ایزی ہے یا کسی اور کی لائف ایزی ہے، تو ہر پروفیشن ہے وہ ڈیمانڈنگ ہے، ہر کسی کے اندر سیکریفائسز ہیں. تو خیال رکھیں اپنے بچوں کا، اور جو ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے جو ہے کاؤنسلنگ بہت زیادہ ضروری ہے. انہیں پتہ ہو کہ ہم نے پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کیسے کرنی ہے، اسے کیسے سیٹسفائی کرنا ہے، ان کے جو اٹینڈنٹ ہیں ان کی کاؤنسلنگ کیسے کرنی ہے، انہیں کیسے سیٹسفائی کرنا ہے. ایک کاؤنسلنگ یہ ہے کہ جسے ہم موسٹلی 80-90% جو ہے نا وہ پیشنٹ کو ہم مینٹلی سیٹسفائی کر سکتے ہیں کہ جی ان کی بیماری کے بارے میں یا ویسے انہیں اعتماد میں لے سکتے ہیں. ان کا ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے نا آپ کے اوپر، تو وہ پھر سیٹسفائی ہو جاتے ہیں پیشنٹ کہ ہاں یہ ڈاکٹر جو ہے وہ کانشیس ہے، جو ڈاکٹرز ہیں وہ میرے لیے کنسرن ہے. تو یہ کاؤنسلنگ موسٹ امپورٹنٹ ہے، جو کمیونیکیشن اسکلز ہیں لائف کے اندر بہت زیادہ ضروری ہیں. تو خیال رکھیں اپنے بچوں کا. ٹیک کیئر. اللہ نگہبان. فی امان اللہ.